in IT and IT? No, it's not all about the passion of IT. It's all about the passion of goals you set, targets you set in your life. صحیح. For example, my target in my life was to create a multinational company out of Pakistan which is recognized worldwide. And آپ نے اور الحمدللہ we are one step ahead now. اس میں یعنی ایک اسٹیپ ہے اور اس میں لانگ ٹرمز گول. اب ڈریمز دیکھیں, خواب دیکھنے بہت ضروری ہیں, خواب ٹوٹتے بھی ہیں. اچھا, آپ کو رات کو اتنا نیند مل جاتی ہے اس میں آپ خواب دیکھ لیں؟ اکثر ڈے ڈریمنگ ہی ہوتی ہے. آپ اپنے پروجیکٹ پہ کام کرتے ہوئے ساتھ ساتھ ڈریم بھی کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ, یعنی آپ جب تک خواب نہیں دیکھیں گے تو آپ کے اندر وہ جذبہ پیدا نہیں ہوگا کہ آپ اس کو فالو کر سکیں. لیکن ایسا نہیں ہے, میں ریکمینڈ نہیں کرتا کہ آپ 18 گھنٹے ہی کام کریں. آپ اسی طرح سے جو ہے جنونی حد تک اس میں انوالو ہو. شارٹ ٹرم گولز ہوتے ہیں. آپ نے ایک 3 مہینے کا ٹارگٹ سیٹ کیا, اس کے اندر آپ دن رات ایک کریں, پھر گیو اٹ اے گیپ, انجوائے دیٹ ٹائم, اور اس کے بعد دین یو اسٹارٹ نیکسٹ ٹارگیٹ. اس طرح سے آپ بلڈ آن کرتے ہوئے آگے جا سکتے ہیں. بالکل صحیح. لیکن یہ کہ آپ کی پرسنل لائف افیکٹ نہیں ہونی چاہیے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور وہ اسی طرح سے ممکن ہے کہ اگر آپ ٹائم مینجمنٹ کریں, خاص طور پہ جیسے کہ آپ اپنے ٹائم کی ڈسپلن اپنے اندر لائف کے اندر لے کے آئیں کہ آپ اتنے بجے اٹھیں گے, یہ کام کریں گے, اور آج کا کام کل پہ مت چھوڑیں. کیونکہ وہ جب پائل اپ ہوتا جاتا ہے تو پھر الٹیمیٹلی آپ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں رہتا کہ آپ 18 گھنٹے کام کریں. یہ جو مشین آپ نے ڈیوائس کی ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ 3D فیس ریکگنیشن مشین, کہ یہ اگر فرض کیا میرا ID کارڈ ہے جس کے اوپر یہاں پر میری تصویر لگی ہوئی ہے, تو اس تصویر کو دیکھ کر میں پہلے میک اپ پہ بھی ہوں مجھے پہچان لے گا, تو بغیر میک اپ کی بھی پہچان لے گا؟ بالکل جی. آپ کو وہ چاہے اس ہمارے سسٹم کے اندر یہ فیسلٹی ہے کہ وہ آپ بغیر میک اپ کے لوگ بھی نہیں پہچانتے. نہیں, جیسے یہ سسٹم جو ہے یہ انفراریڈ کے اوپر بیسڈ ہے, اور یہ آپ کی اسکن کی انر لیئر کو ریئل ٹائم پہ مانیٹر کر رہا ہوتا ہے. اس میں آپ یعنی اگر داڑھی کے ساتھ کسی کی انرولمنٹ ہوئی ہے اور وہ کلین شیو کراتا ہے تب بھی وہ اس کو پہچان لے گی, اینک کے ساتھ پہچان لے گی, مونچھوں کے ساتھ, بغیر مونچھوں کے ساتھ پہچان لے گی, کسی بھی گیٹ اپ میں ہو تو پہچانا جائے گا. یعنی ایک ماڈل ایسا ہے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں جو کہ کچھ خواتین ہیں جو پردہ کرتی ہیں, اور کیونکہ ہم فیس ریکگنیشن کی فیلڈ میں یہ پروٹوٹائپ نہیں ہے, یہ اس وقت انڈسٹری میں ڈپلوائے ہو رہا ہے, فیکٹریز میں لگ رہا, ہاسپٹلس میں لگ رہا. تو وہاں پہ کچھ خواتین ہیں جو پردہ کرتی ہیں اور وہ اپنا چہرہ نہیں ہٹانا چاہتی, تو ایک حجاب ہٹانا نہیں چاہتی. تو اس میں یہ ہے کہ یہ سسٹم حجاب کے پیچھے بھی ریکگنائز کرتا ہے. اور ان کا پردہ. اور آپ سے آج تک کسی نے لڑائی نہیں کی کہ ہمیں نقاب لگانے کا فائدہ اگر آپ اس کے پیچھے سے بھی چہرہ دیکھ لیتے ہیں؟ نہیں, وہ ایک کوئی انسان نہیں دیکھے گا, ایک مشین دیکھے گی اور ریکگنائز کرے گی, اور ایک ضرورت ہے وقت کی. بس یہ مشین ہے, آپ یعنی اس میں دیکھ رہی ہیں کہ ایک بڑا سمپل پروسیس ہے. ایک شخص آتا ہے اور اپنا RFID چپ مشین کو دکھاتا ہے اور اسی وقت اس کا فیس ریکگنائز ہو جاتا ہے. یہ دنیا میں اس وقت صرف 3 کمپنیز کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے, انکلوڈنگ اس, اینڈ ہم اس کو ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی انڈسٹری میں زیادہ استعمال کر رہے ہیں. سیکیورٹی کی انڈسٹری سے کچھ میں نے توبہ کر رکھی ہے. کیوں؟ کچھ ایسے ایکسپیرینسز رہے ہیں میرے ان ڈیسیژن میکرز کے ساتھ جس میں وہ سیکیورٹی تو نہیں چاہتے, وہ تسلی چاہتے ہیں. صحیح. کہ بس کچھ کھلونے جو ہیں وہ لگا دیے جائیں اور اس سے ان کی تسلی ہو جائے. اچھا, اس میں آپ کو کچھ چیزیں دکھاتی ہوں جو آپ نے ابھی بات کی ہے نا کہ کھلونے اور تسلی والی. ہمارے پاس ایک فوٹیج ہے, میں چاہ رہی ہوں کہ وہ فوٹیج آپ کو دکھاؤں, لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک لے کے ہم واپس آ رہے ہیں. خوش آمدید. فرحان آج میرے ساتھ ہیں, IT سے تعلق ہے آپ کا, اور ہم گپ شپ مار رہے ہیں بہت ساری ایسی چیزوں کے بارے میں جو کہ فرحان نے انوینٹ کی ہیں, جو فرحان نے لانچ کی ہیں, اور جو بڑی زبردست اور بڑی شاندار ہے. بیگم نے تو ویسے جتنا دیر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کام کرتا ہوں کہہ دیا ہوگا کہ بھائی بڑا مہربانی ہے آپ کی, بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, یو آر اے ویری نائس پرسن ٹو لیو ود, بٹ پلیز ڈونٹ لیو ود می. ایسا فرق کہ جب بیگم آئی تھی اس وقت میں نے چھٹی لے لی تھی. اچھا, سیاست بھی کرتے ہیں؟ سیاست بھی کرتے ہیں جی. تو پھر اس کے بعد کیا ہوا جب اصلیت کھلی آپ کی؟ تو اس میں یہ کہ وہ انفارچونیٹلی زیادہ دیر ہمارے چل نہیں سکی. اس کی مین وجہ IT تو نہیں تھی, بیکاز IT شائٹی تھی. پھر نہیں, کچھ پرسنل کچھ اس طرح کے ایشوز تھے جو شائٹی میں وہی آتی ہے نا, IT شائٹی, اس کی وجہ سے نہیں چل سکی وہ شادی. اور
So پھر آپ نے یہی سوچا کہ نو اب مجھے یہ کام کرنا ہے, اب میں بس ادھر سے نہیں نظریں ہٹاؤں گا. I think کہ میرے خیال سے جو سائیکولوجیکل انالیسس میں نے پڑھے ہیں ڈپریشن کو کل کرنے کے لیے, اور اس میں یہ ہے کہ you have to fall in love with something else. If not person, then profession, then a field. So to come out of a depression. تو اس میں نے اپنا اس فیلڈ کا سہارا لیا, کچھ ایسے پنگے لیے جو کہ امپاسبل تھے بظاہر, اور اس میں جو ٹائم تھا وہ اتنا کنزیوم ہوا کہ وہ جو پین تھی اور اس ساری جو فیس سے میں نکل گیا. جب لوگ سنتے ہیں آپ کے ان اچیومنٹس کے بارے میں تو کیا کامنٹس ملتے ہیں آپ کو؟ کافی اپریسیشن ہے لوگوں کی. اور کیسے اپریشیٹ کرتے ہیں آپ کو, مطلب کن الفاظ میں زیادہ تر لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں؟ لوگوں کا دیکھیں اپریسیشن کے اپنا اپنا انداز ہوتا ہے. آئی ہیو اے بگ فین لسٹ وچ فالوز می آن فیس بک. فیس بک ایک ایسا سوشل نیٹ ورک بن گیا ہے جس کے 170 ملین اس وقت یوزرز ہیں. پاکستان کی آبادی جتنا وہ ہے, اس میں کافی ایکٹیو ہوں, میں کافی سوشل ہوں. آئی میٹ اے لاٹ آف پیپل, اینڈ اس میں یہی ہے کہ ایک لوگ اس طرح کی اپریسیشن کرتے ہیں کہ آپ کو دیکھ کے ہمیں بھی لگتا ہے کہ ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں. صحیح. اور ایک سینس آف اچیومنٹ ہے کہ پاکستان میں ایسا ہوا ہے اور پاکستانی نے ایسا کیا ہے, تو یہی خوشی مجھے بھی ہوتی ہے. سسٹم سے لڑتے ہوئے, جبکہ سارا سسٹم جو ہے وہ آپ کو روکنے پہ تیار ہوتا ہے. آپ ایک بندہ کام کرنے چلے نا تو 75 لوگ اسے روکنے والے ہوتے ہیں کہ یہ کیسے, کیوں, مطلب ہاؤ کم. دیکھیں گے ہم دیکھیں گے. بالکل ایسا ہے. بہت ساری آپ کے اپنے کولیگز بھی ہوتے ہیں لیٹر آن جو کہ بعد میں کنونس ہو جاتے ہیں. لاٹ آف پیپل ہو کیم ان جوائن می اینڈ وینٹ آف. اس کے علاوہ میں ایک چیز بڑی حیرانی ہوتی ہے مجھے کہ ایک اسٹارٹ اپ کمپنی کے پیچھے اتنے حکومت کے ادارے پڑ جاتے ہیں. ابھی آپ کے پاس سانس لینے کی فرصت نہیں ہوتی اور آپ کو ٹیکس کی مصیبت پڑی ہوتی ہے. آئی تھنک کہ جو اسٹارٹ اپ کمپنیز ہیں ان کو 5 سال کے لیے 10 سال کے لیے کوئی ٹیکس ہالیڈے دینی چاہیے. سارے اسٹارٹ اپ کریں گے, پھر وہ ختم کر دیں گے, پھر وہ کہیں گے اب ہم نے ایک نیا اسٹارٹ کر دیا ہے. ہماری قوم کے اندر ایک ایڈوانٹیج لینے کا جو مسئلہ ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے, وہ اپنی جگہ پہ, لیکن یہ کہ کچھ فیسلٹیز یا کچھ اس طریقے سے پلیٹ فارمز اویلیبل نہیں ہیں کہ جو گروم ہونے دیں. اور جو فار ایگزامپل ہم نے پرزے منگانے ہیں, باہر سے آنے ہیں, اس پہ کسٹم لگنی ہے, اس پہ کافی ناجائز چیزیں ہمیں فیس کرنی پڑتی ہیں. اسی طرح سے یعنی آپ جو ڈکلیئر کرتے ہیں وہ کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے. صحیح. تو بہت ساری چیزوں سے فائٹ کرنا پڑتا ہے پاکستان کے اندر آپ کو رہتے ہوئے, کام کرتے وقت. مثلا بجلی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اب ایک کمپنی کو فارم ہونے کے لیے کیسے فائٹ کریں گے آپ کو کم از کم جو ہے 3 کے 4 لاکھ روپے اپنے پاس سائڈ پہ اس لیے رکھنے ہیں کہ جی کہ آپ کو یو پی ایس چاہیے, آپ کو جنریٹر چاہیے. تو یعنی یہ ایک ایسا ہاؤ یو اوورکم اینڈ اوورکیم آل دیز پرابلمز, اس لیے یہ تو ہے نا, یہ ساری ہیں. اور اس میں یہی ہے کہ ہم نے بہت پرابلمز بھی فیس کی. کئی ایسے وقت آئے کہ مجھے لگا کہ میری کمپنی جو ہے اگلے دن بند ہو جائے گی, لیکن یہ کہ ایک فیتھ ہے اور اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ سے کرم اور احسان یہ رہتا ہے کہ اگر آپ کے 17-18 فیملیز کام کر رہی ہیں تو کیسے آپ کا کام بند ہو جائے گا. ان کا رزق اللہ نے آپ کے تھرو لکھا ہوا ہے, تو کچھ نہ کچھ ہمیشہ ہوتا ہے. ایسے کئی موقع آئے, مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ میری جیب میں 100 روپے تھے اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ گاڑی میں CNG ڈال سکتا ہوں, یا رات کو میں لیٹ ہو چکا ہوں اور مجھے بھوک لگ رہی ہے تو میں اس سے ایک شاورما کھا سکتا ہوں, تو میں کیا کروں. تو میں نے وہ شاورما کھایا اور میں جا کے سو گیا. اگلی صبح میری آنکھ ایک فون کال سے کھلی اور جس میں مجھے ایک کافی بڑا آرڈر انہوں نے, یعنی کیش ایڈوانس کے اوپر مجھے, جس کے پیچھے ہم نے نہ کبھی کوئی مارکیٹنگ کی تھی, نہ کوئی بھاگ دوڑ کی تھی, نہ کوئی پلان کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو رستے دکھاتے ہیں اگر آپ کے پاس فیتھ ہے. اگر فیتھ آپ کی ڈگمگا رہی ہے تو وہ پھر آپ بھی ڈگمگائیں گے. جب حالات ڈگمگا رہے ہوں تو عموماً جو لوگ ہیں ان کا فیتھ بھی ڈگمگا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں یار وائی یس, میں کیوں, آخر ایسے کیوں, میں یہ کرنا چاہتا تھا, میں یہ کر سکتا تھا, میں یہ کر سکتا ہوں, مجھے کرنے نہیں دیا جا رہا, میں کر نہیں پا رہا, وائی می, واٹ ٹو ڈو. اور ہم ایک عجیب و غریب اسٹیٹ آف مائنڈ میں چلے جاتے ہیں جس کو وہ کہہ سکتے ہیں آپ جو پیٹ ڈگمگانے والی صورتحال ہے. آپ کیسے نہیں گئے؟ میں یہ سمجھتا ہوں 100 روپیہ جیب میں ہو تو اچھا خاصا نوجوان. وائی می ایک سیلف پٹی کا کے زمرے میں آتا ہے کہ آپ اپنے اوپر ترس کھا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس ترس کھانے